السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی پر خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں نے ایک موضوع کو چنا ہے، اور جیسے کہ قربانی کے ایام چل رہے ہیں، اسی مناسبت سے موضوع کو چنا ہے، اور یہ عام فہم ہے، افہام و تفہیم کے لیے سوال جواب کی صورت کے اندر، جو کہ ہر انسان کے ذہن کے اندر سوال جو ہوتا ہے تو اس کا بھی جواب دیا گیا، کیونکہ موقع کی مناسبت سے، ماحول کے اعتبار سے ہر کسی کے ذہن کے اندر سوالات ہوتے ہیں، تو بڑی عمدہ طریقے سے ان سوالوں کا جوابات دیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئیں گے، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل آپ کے مسائل اور انکار کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجیے، اور عمل کی نیت سے بیٹھیے اور شیئر کرنے کی نیت سے بیٹھیے، اور یہ جستجو کے ساتھ سنیے۔ جو بات سمجھ میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، جو بات آئے کو آپ اس میں کمنٹس کر سکتے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب دوں گا۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرح۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آیا سودی قرضے سے قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ سوال جواب کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سوال: میرا ایک بڑا سالہ جو کہ گھر کا واحد کفیل ہے، کفیل بھی ہے، وہ سود پر قرضہ لے کر مکان و دکان بنوا رہا ہے۔ میں ہر سال اس کے ساتھ بقرعید کی قربانی میں حصہ لیتا ہوں۔ کیا اس حالت میں میرے سالے پر قربانی جائز ہے، جبکہ اس نے سود پر قرضہ لے رکھا ہے؟ اس کا ایک اسنوکر کلب بھی موجود ہے، جو کہ روزگار کا یہی ذریعہ بھی ہے۔ اس کی آمدنی بقول میرے سالے کے زیادہ آمدنی نہیں ہوتی، بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ کیا میرے سالے پر قربانی جائز ہے؟ سود پر قرضے والا واقعہ صرف مجھے معلوم ہے، کیونکہ اس نے مجھے خود ہی بتایا تھا۔ اس طرح دوسرے حصہ دار جو کہ قربانی میں حصہ لیتے ہیں، جن کو میرے سالے کی سود پر قرض والی بات معلوم نہیں کہ نظرات کی بقرعید کی قربانی جائز ہوگی۔ میرے سالے کا کہنا ہے کہ میں قربانی ضرور کروں گا، اللہ تعالیٰ قبول کرے یا نہ کرے، کم از کم میرے چھوٹے بھائیوں کا شوق پورا ہو جائے گا، کیونکہ جس طرح گھر کا خرچہ چل رہا ہے اس طرح سے میں قربانی بھی کروں گا۔ کیا اس کی قربانی دوسروں کے حصے داروں کی قربانی جائز ہوگی؟ اگر نہیں تو اس کا عذاب کس کے سر ہوگا؟ کہ دنیا کے دکھانا نہیں ہوگا، دکھلاوا نہیں ہوگا؟ آپ سے گزارش ہے کہ اس کا جواب قرآن سنت کی روشنی میں جلد از جلد دیں، تاکہ میرا سالہ اس حرکت سے باز آ جائے۔ جواب: قربانی اس شخص پر واجب ہے جو نصاب کا مالک ہو، اس لیے آپ کے سالے کے ذمہ قربانی لازم ہے۔ قربانی رضا الہی کی نیت سے کی جاتی ہے، میں جھوٹوں شوق پورا کرنے کے لیے نہیں کی جاتی۔ جو شخص قربانی سے عبادت کی نیت نہ رکھتا ہو، اس کے ساتھ قربانی کا حصہ نہ رکھا جائے، ورنہ حصہ داروں میں سے کسی کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ سودی قرضہ لینا حرام ہے، ویسے ایسے شخص کو توبہ کرنی چاہیے۔ اگر وہ اس سے توبہ نہ کرے تو دوسروں کو اس کے ساتھ حصہ نہیں رکھنا چاہیے۔ جس طرح کہ عام طور پر سود پر قرضہ لے رہا ہے بینک وغیرہ سے، گھر کے معاملات چلا رہا ہے اور شوق کے اندر قربانی کر رہا ہے، تو جو حصہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہے، عام طور پر وہ سود کے معاملات چل رہے ہیں، تو حصہ داروں کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ کیا ہے، وہ اپنی قربانی خراب نہ کریں، کیونکہ سود کے آ گئے تو وہ صورت میں سودی معاملات وہ کیا ہیں، ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے کیا ہے، جنگ ہے، تو ساتھ جو حصے ہوں گے وہ بھی کیا ہے، وہ خراب ہو جائیں گے۔ تو اس صورت میں جو مسئلہ ہے وہ بیان کیا گیا تھا، اس میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ سود پہ قربانی جائز ہے ہی نہیں، تو صحیح جواب دے گا نصاب کا مالک ہے تو صورت میں ٹھیک ہے، مگر یہ کہ اگر نصاب کا مالک نہیں ہے، شوقیتاً کرتا ہے، مس دکھلاوے کی نیت سے کرتا ہے، سرخروئی کے لیے کرتا ہے، وہ عبادت مقصود نہیں ہوتی، تو اس صورت میں اس کی قربانی کیا ہے، وہ ساتھ شریک دیں گے، اس کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ اور سود جیسے حرام چیز ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، سب کا جو ساتھ جو مال آئے گا، حصے آئیں گے، سارے کے سارے حصے کیا ہیں، سب خراب ہو جائیں گے۔ قصوں پر قربانی کے بکرے۔ سوال: چند روز سے اخبارات اور ٹی وی پر قربانی کے بکرے گائیں بک کرانے کا اشتہار آ رہا ہے، یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا قصوں پر بکرا گائیں لے کر قربانی جائز ہے یا ناجائز؟ برائے مہربانی اس مسئلے پر روشنی ڈالیں تاکہ میرا یہ مسئلہ حل ہو سکے اور دوسروں کو بھی شرعی حل معلوم ہو سکے۔ آئے کہ قصوں بکرا لینا جائز ہے یا نہیں، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے
جس جانور کے آپ مالک ہیں اس کی قربانی جائز ہے، خواہ آپ نے نقد قیمت پر خریدا ہو، خواہ ادھار پر ہو، خواہ وہ قسطوں پر ہو، مگر یہ بات یاد رہے کہ صرف جانور کو بک کرا لینے سے آپ اس کے مالک نہیں ہو جاتے، اور نہ بک کرانے سے بے ہو جاتی ہے، بلکہ جس دن آپ کو اپنی جمع کردہ رقم کے بدلے جانور دیا جائے گا تب آپ اس کے مالک ہوں گے۔ اگر کوئی اس طرح آپ قرضہ لے کر دے رہا ہے یا قسطوں وغیرہ پر لے رہا ہے تو اس وقت آپ کے قرض اس کے مالک نہیں ہوں گے، جب تک کہ آپ کی رقم 10,000 ہے، 20,000 ہے، 40، جو بھی رقم بنے گی، جب تک آپ پوری رقم نہیں دیں گے اس کو، اس صورت میں آپ اس کے مالک نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے۔ ایگریمنٹ سے اگر مالک نہیں بنیں گے جب تک آپ اس کی پوری پیمنٹ نہیں کریں گے۔ قریب کا قربانی کا جانور اچانک بیمار ہو جائے تو کیا کرے؟ سوال: زید نے اپنے قربانی کا جانور لیا ہوا تھا جو عید الاضحیٰ کے 1-2 دن پہلے بیماری کی وجہ سے علیل ہو جاتا ہے، پھر اس کو ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، کیا اس کی قربانی ہو گئی یا نہیں؟ زید بالکل غریب آدمی ملازم پیش ہے جس نے اپنی 3-4 ماہ کی تنخواہ میں سے رقم جمع کر کے قربانی خریدی تھی۔ اب اس کی قربانی کے ہلاک ہونے کے بعد اس کے پاس دوسری جانور خریدنے کی گنجائش نہیں، اب یہ کیا کرے؟ جواب: اس کے ذمہ قربانی کا دوسرا جانور خریدنا لازم نہیں، البتہ قربانی نہیں ہوئی لیکن ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نیت کی وجہ سے قربانی کا ثواب عطا فرمائے۔ اگر کوئی اس طرح کر لیتا ہے، اگر قربانی لیا بیمار ہے، غریب، اس طرح اگر جمع کنجی مہینے کی کر کے قربانی کرتا ہے، اگر بیمار ہو گیا تو اس نے پہلے کر لی تو اس میں قربانی تو نہیں ہوگی، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے، انما الاعمال بالنیات انما الاعمال بالخواتیم، ان حدیث کی روشنی کے اندر دیکھتے ہوئے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، ان آیت کو دیکھتے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کا ثواب اس کو مل جائے۔ قربانی کا بکرا خریدنے کے بعد مر جائے تو کیا کریں؟ سوال: ایک شخص صاحب نصاب نہیں، بقرعید کے لیے قربانی کی نیت سے بکرا خریدتا ہے لیکن قبل از قربانی بکرا مر جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں اس شخص پر دوبارہ بکرا خرید کر قربانی کرنا واجب ہے یا نہیں؟ اگر وہ صاحب نصاب ہے اور بکرا مر جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے تو اس کو دوبارہ بکرا خرید کر قربانی کر دینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: اگر اس پر قربانی واجب نہیں تو اس کے ذمہ دوسرا جانور خریدنا ضروری نہیں، اگر صاحب نصاب ہے دوسرا جانور خریدنا لازم ہے۔ اگر کوئی بکرا وغیرہ کسی نے خریدا ہے تو اس صورت میں وہ بکرا اس کا مر گیا وہ تو آئے کہ قربانی وغیرہ اگر اس کے ذمہ نصاب کا مالک ہے تو اس صورت میں دوسرا جو بکرا ہے وہ خرید کے لے کر آئے گا، اگر نصاب کا مالک نہیں ہے تو اس صورت میں اس کو وہ دوسرا بکرا نہیں خرید کے لائے گا۔ جس شخص کا عقیقہ نہ ہوا ہو کیا وہ قربانی کر سکتا ہے؟ سوال: ہمارے محلے میں ایک مولانا رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ قربانی وہ انسان کر سکتا ہے جس کے گھر میں ہر بچے اور بڑے کا عقیقہ ہو چکا، مگر ہمارے گھر میں کسی کا بھی عقیقہ نہیں ہوا کیونکہ ہماری والدہ کہتی ہیں وہ ہم سب کا عقیقہ اس کی شادی پر کریں گے۔ جواب: مولانا صاحب کا مسئلہ صحیح نہیں، عقیقہ خواہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو قربانی ہو جاتی ہے، نیز مسنونہ عقیقہ 7ویں دن ہوتا ہے، شادی کے پر عقیقہ کرنے کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں۔ اگر کسی کا عقیقہ نہیں ہوا تو اس صورت میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ قربانی نہیں ہوگی، قربانی ہو جائے گی، مگر یہ کہ اگر اس نے جو شرعاً جو عقیقہ ہے وہ 7ویں دن کیا جاتا ہے، اگر اور شادی کے موقع پر انہوں نے کہا شادی کے موقع پر ان کی والدہ عقیقہ کریں گے تو وہ درست نہیں ہوگا کیونکہ 7ویں دن عقیقہ کیا جاتا ہے۔ لا علمی میں دمبے کے بجائے بھیڑ کی قربانی۔ ہم نے گزشتہ عید قربانی کی، ہماری پہلی قربانی تھی اس لیے ہم دھوکہ کھا گئے، بجائے دمبے کے بھیڑ لے آئے، بعد میں پتہ چلا یہ دمبا نہیں بھیڑ ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ہماری یہ پہلی قربانی کے لیے ہمیں قبول ہونی چاہیے؟ جواب: اگر اس کی عمر 1 سال کی تھی تو قربانی ہو گئی کیونکہ یہ دمبا اور بھیڑ دونوں کی قربانی جائز ہے۔ حلال خون اور حلال مردار کی تشریح۔ سوال: ایک حدیث کی نص سے 2 قسم کے مردار اور 2 قسم کے خون حلال ہیں، برائے مہربانی 2 قسم کے مردار اور 2 قسم کے خون کون سے ہیں؟ وہ حدیث میں تحریر فرمائیں۔ بقول الف کے 2 قسم کا مردار: نمبر 1 مچھلی، ٹڈی۔ 2 قسم کا خون: قاتل کا خون، مرتد کا خون حلال ہے، کیا یہ قول درست ہے؟ جواب: الف نے جو کہا مردار جانور سے مراد ٹڈی مچھلی تو یہ بات اس کی ٹھیک ہے، لیکن مردار سے حرام مراد نہیں بلکہ اس سے مراد ٹڈی ہے، اور مچھلی کو اگر زندہ پکڑا جائے تو یہ دونوں بغیر ذبح کے حلال ہیں، کیونکہ اگر پکڑنے سے پہلے مر گئے تو ان کا کھانا جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ اس حدیث میں جو خون کا ذکر ہے اس سے مراد جگر تیلی ہے۔ زید نے جو خون کے متعلق کہا وہ دونوں خون سے مراد
دونوں خون سے مراد خون قاتل خون مرتد ہے تو یہ غلط ہے، کیونکہ مذکورہ حدیث میں دونوں خونوں کو تصریحاً ذکر کیا گیا ہے۔ باقی قاتل مرتد کا ذکر دوسری حدیث میں ہے، ان دونوں کو مباح الدم قرار دیا گیا، یعنی قاتل کو مقتول کے بدلے اور مرتد کو تبدیل دین کی وجہ سے قتل کیا جائے۔ باقی اس سے مراد یہ نہیں کہ ان دونوں کا خون حلال ہے۔ ذبح شدہ جانور کے خون کی چھینٹوں کا شرعی حکم۔ سوال: گائے بکرے کا خون ناپاک ہوتا ہے یا پاک؟ دراصل میں گوشت لینا جاتا ہوں تو قصائی کی دکان پر خون کے چھوٹے چھوٹے ڈبے لگ جاتے ہیں، تو یہ کپڑے ناپاک ہیں یا ناپاک؟ جواب: گوشت میں جو خون لگا رہتا ہے وہ پاک ہے، اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، البتہ بوقت ذبح جو خون جانور کی رگوں سے نکلتا ہے وہ ناپاک ہے۔ اگر دکان شاپ وغیرہ پہ جاتا ہے تو صورت میں اگر ڈبے لگ جاتے ہیں تو وہ کیا ہے، اس صورت میں ڈبے جو ہیں وہ پاک ہیں۔ اگر وہ ذبح کرتے وقت خون وغیرہ جو ہے لگ جائے تو صورت میں وہ خون کیا ہے، ناپاک ہوگا۔ قربانی کے خون میں پاؤں ڈبونا۔ سوال: ہمارے رشتہ دار جب قربانی کرتے ہیں، صدقے کا بکرا کاٹتے ہیں، چھری یا پھیرنے کے بعد جب خون نکلتا شروع ہو جاتا ہے تو اپنے دونوں پیر خون میں ڈبو لیتے ہیں، یہ ان کا کوئی اعتقاد ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ ہر کوئی اونٹ کے خون یا اونٹ کے خون پر عام طور پر یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ تشفی کا ذریعہ، مرض سے تشفی کا ذریعہ بنتا ہے، تو آئے کہ اس طرح کرنا ہم لوگوں کا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: یہ خون نجس ہوتا ہے اور نجاست سے بدن کو آلودہ کرنا دین مذہب کی روح سے عبارت نہیں ہوتا، اس لیے یہ اعتقاد گناہ اور یہ فعل ناجائز ہے۔ قربانی کرنے سے خون آلودہ کپڑوں میں نماز جائز نہیں۔ سوال: قربانی کے جانور کا خون اگر کپڑے پر لگ جائے تو نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ قربانی کے جانور کا بہتا ہوا خون بھی اسی طرح ناپاک ہے جس طرح کسی اور جانور کا خون کے اگر معمولی چھینٹے پڑ جائیں تو جو مجموعی طور پر انگریزی روپے کی چوڑائی سے کم ہو تو نماز ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ البتہ جو خون گردن کے علاوہ گوشت پر لگا ہوا ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ جیسے کہ اگر کسی نے کہا، جیسے کہ 5 کا سکہ، آپ سمجھ لیں اس کو، جیسے کہ بڑا 5 کا سکہ آ رہا تھا، اگر اس صورت میں جیسے کہ خون کے دھبے لگ گئے، اگر وہ جو سکہ کی نام سکہ بتایا گیا، انگریزی سکہ جو سے وہ بتایا گیا، تو 5 کا سکہ آپ لے لیں، بڑا سکہ جو آتا ہے، اگر اس کے مطابق جیسے کہ اتنا آپ دے دیں، تو اگر وہ اتنا ہے تو اس کے اندر کم ہے تو یا اتنا ہے تو اس صورت میں نماز جائز ہو جائے گی۔ اگر وہ اتنا اس سے زیادہ ہو گیا، 5 کا سکہ جیسے کہ بڑا سکہ جو چل رہا تھا پہلے، یا 2 کا سکہ جیسے ابھی ہے جو آتا ہے پیتل وغیرہ کا، تو اس صورت میں اگر اتنا لگ گیا اس کے اندر ہے تو اس صورت میں جائز ہوگی۔ اگر جو اور عام طور پہ قربانی کے جانور کٹ جاتے ہیں، اس گردن میں خون باقی ہوتا ہے، ہم شاپ وغیرہ دکان پہ جاتے ہیں تو اس صورت میں دبے ہم پر لگ جاتے ہیں، تو وہ دبے جو ہیں وہ کیا ہیں، پاک ہوں گے۔ قربانی کے جانور کی چربی سے صابن بنانا جائز ہے؟ سوال: قربانی کے بکرے کی چربی سے اگر کوئی گھر میں صابن بنائے تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر گناہ ہے تو اس کا کیا کفارہ کیا ہے؟ اگر معلوم نہ ہو یہ گناہ ہے؟ جواب: قربانی کے جانور کی چربی سے صابن بنا لینا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں۔ اگر کوئی شخص قربانی کے جانور کی چربی کا صابن بنا لیتا ہے تو یہ جائز ہے، ممنوع نہیں ہے۔ تو یہ تھی آج کی اہم ویڈیو، اہم مسئلہ سوال و جواب کی صورت کے اندر، جو کہ افہام و تفہیم کے لیے، جو کہ ایک آسان سا ایک موضوع ہے، جو کہ سوال جواب کی صورت کے اندر اور اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہ عام طور پر انسان کے ذہن کے اندر ہوتا ہے، تو یہ سارے سوالات جو جوابات ہیں، یہ وہ سوالات جوابات ہیں جو عام طور پر انسان نے جو لوگوں نے کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بات کو جو آپ کے ذہن کے اندر بھی ہوں گے، جس سے انشاءاللہ تعالیٰ بات آپ کو واضح ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا یہ موضوع۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے اس کو آگے شیئر کیجیے، میرے چینل کو آپ سبسکرائب کیجیے اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو آپ کلک کیجیے۔ کل سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی۔ میں آپ سے زیادہ چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔